बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त का दिन है। पाकिस्तान का यौम आज़ादी पूरे मुल्क और ओवरसीज़ पाकिस्तानी मना रहे हैं, लेकिन साथ ही बहुत सारे सवालात हैं जिन पे इस वक्त डिबेट भी जारी है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने आज एक नया पंडोरा बक्स खोला है, उस पर भी बात करते हैं। वज़ीर दाखिला के काफ़िले पर एक बड़ा हमला हुआ है, मुतअद्दिद शहादतें भी हुई हैं, कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। दीर में भी एक बड़ा हमला किया गया है, लेकिन इस हमले को नाकाम बना दिया गया है। इसकी क्या तफसीलात हैं, इस पे भी बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो इंतहाई आम है, आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज़ जिस तरह हमने देखा कि रात को तकरीबात मुनक़्क़िद की गई और ख़ास तौर पर जहाँ जहाँ वो लिबर्टी हो या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जहाँ भी तकरीबात हुई हैं, उसके अंदर जो क़याम पाकिस्तान के मकासद हैं उन पे गुफ्तगू कम हुई है, बल्कि हुई नहीं है। और फिर इसके साथ बानियान पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हों या डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हों, उन पे भी बात नहीं की गई। ऐसे लगता है कि खुशामद का एक मुकाबला लगा हुआ था और जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान उसकी रेस थी और उसी मामले के अंदर सारा कुछ कर दिया गया। हालांकि ये जो दिन होता है तजदीद ऐद का दिन है पूरी कौम के लिए, रहनुमाओं के लिए, सिपा सलारों के लिए, जजेस के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए और तमाम जो तबकात हैं उनके लिए, कि पाकिस्तान हमने क्यों हासिल किया, क्या हम एक अलहदा ममलकत के हसूल के मकासद पूरे कर सकें, कितने मकासद पूरे किए, कितने पूरे नहीं किए, और इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये बाकायदा तयन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चापलूसी का एक ऐसा मुकाबला है जिसके अंदर जब आप इवाम के वोटों के ज़रिए इक़्तिदार में नहीं आए होते तो फिर इसी तरह आप हक़ाइक़ को मसख़ करते हैं। यानी आपने देखा अल्लामा इकबाल कायद आज़म की तस्वीर इस तरह की तकरीबात की ज़ीनत बनती थी, और अब भी ये बाजों की आवाज़ आपको साथ साथ ज़रा डिस्टर्ब कर रही होगी, लेकिन इस पे आप उम्मीद है कि बर्दाश्त करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी बात है वो ये कि आज के दिन हमें देखना है, वो किसी शायर ने कहा था कि यानी जोग्राफिया ज़मी का बेशक बदल गया, तहजीब के निज़ाम की सूरत वही रही, आया तो है मगर अधूरा है इनकलाब, अवाम की खुदी तो दबी की दबी रही, हासिल ये हुआ कि आका बदल गए, आज़ादी अवाम नसीबों जली रही। यानी ये क्या सिर्फ आका तब्दील हुए हैं? अगरचे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ी आज़ादियाँ हैं, लोग घरों के अंदर रहते हैं, सांस लेते हैं, लेकिन जो यहाँ पे पॉलिटिकल जिद्दोजहद है वो मुश्किल हो गई है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो इसके अंदर महदूद हो गया है। आईने पाकिस्तान का हुलिया बिगड़ गया है, अदालतें आज़ाद नहीं रही, अब लोगों को इंसाफ की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। फिर दूसरी तरफ पार्लियामेंट का पूरा जो एक इदारा है वो तबाह बर्बाद हो गया, आम जो इशूज़ हैं उनको डिस्कस नहीं किया जाता। तो एक रस्मी सा निज़ाम इस वक्त चल रहा है और ये निज़ाम भी क्लैप्स कर चुका है। जब आवाम की मंशा के मुताबिक आप हुकूमतें नहीं लाते, ज़बरदस्ती लोगों को मुसल्लत करते हैं, और वो जागीरदार हूँ, सरमायादार हूँ, यानी पीपल्स पार्टी हूँ या नून लीग हो, यानी उसके अंदर फिर फौजी डिक्टेटर हूँ जो मुख्तलिफ अदवार के अंदर इक़्तिदार में रहे हैं, तो पाकिस्तान कितना आगे गया है। तो ये सारी चीज़ें, इनका एनालिसिस होना चाहिए, इन पे बात होनी चाहिए, इस पे डिबेट होनी चाहिए, कता नज़र इसके कि किसकी क्या पार्टी है। लेकिन वो एक दिन आता है, गुजर जाता है, और फिर ख्वाब गफलत के मज़े लिए जाते हैं। अब एक तरफ मैं चंद चीज़ें बड़ी आम हैं जो इसके अंदर आज डेवलपमेंट हुई है। एक तो आपने देखा कि कुछ अरसा पहले मौलाना फजल रहमान और दीगर बात करते रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, दहशत गर्द खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में आ चुके हैं, और अब कहा यह जा रहा है कि भाई आप जो है वो अपने लश्कर बनाएं और उन लश्करों का जो टीटीपी या दहशत गर्दों के लश्कर हैं उनका मुकाबला करने के लिए अपने लश्कर बनाएं। तो ये बात पहले मौलाना फजल रहमान मंजर आम पर लेकर आए, हालांकि पब्लिकली ये बात नहीं हुई। जब राना सनाउल्लाह और कुछ लोगों ने बात की, नहीं इसका मतलब ये है कि कुछ आप थोड़ा सा एक्टिव हों और अपनी जो सिक्योरिटी है, रियासती इदारे तो काम कर रहे हैं लेकिन ये करते रहेंगे। अब मौलाना फजल रहमान ने ये जो गुफ्तगू की, मुशीर वज़ीर आला बराए सनअत व हरफत ये थे खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने भी इसकी तरदीद की कि लड़म गर्ब पर ऑपरेशन के बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने दरख्वास्त की कि आप लश्कर बना कर दें जो पुलिस को रेस्क्यू करें। मैंने कहा फ़ौज हमारा लश्कर है,
اور اس لشکر کا ایک کمانڈر ان چیف بھی ہے. یعنی انہوں نے یہ بات اسمبلی میں کی تھی کہ بھائی آپ پرائیویٹ لشکر کی بات نہ کریں، ہمارا فوج لشکر ہے وہ اسی کام کے لیے ہے، اور اس کا کمانڈر ان چیف بھی ہے، اگر آپ سے نہیں ہو رہا پولیس سے تو ان کو بتائیں. تو یہ بات وہاں پہ انہوں نے بھی کی. اور اب جو خبر ہے، محمد فہیم جرنلسٹ ہیں خیبر پختونخوا سے، بہت اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیر میں عوامی لشکر بن گیا. مسلح حملہ آوروں کی جانب سے 14 اگست سے قبل دیر پولیس لائن پر قبضہ کرنا تھا، مگر عام شہریوں نے پولیس کا ساتھ دیتے ہوئے حملہ ناکام بنا دیا. یعنی یہ کوشش کی گئی دہشت گردوں کی طرف سے کہ دیر پولیس اسٹیشن پہ حملہ بھی کیا جائے، قبضہ بھی کیا جائے. تو مقامی جو لشکر تیار کیا گیا افراد، پرائیویٹ افراد پہ مشتمل، تو پھر وہ جو ہے اس کی بنیاد پہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑا اور دہشت گردوں کی کمر توڑی گئی. اب اس کے اندر مولانا فضل الرحمان نے یہ بات بھی کی تھی کہ اس سے قبائل کی اپنی جو دشمنیاں ہیں وہ بن جائیں گی اور معاملات خراب ہوں گے. دوسری طرف حالات بلوچستان کے اس وقت یہ ہیں، خیبر پختونخوا کا نقشہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور آپ روز خبریں سنتے ہیں، ٹی وی چینلز پر، اخبارات پر اس وقت زیادہ خبریں نہیں آ رہی جو گراؤنڈ پہ اس وقت اصل سچویشن ہے. اب دوسری طرف بلوچستان کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کرفیو لگانا پڑتا ہے، کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ روڈز پہ دن کے ٹائم بھی گزرنا مشکل ہے. اب مستونگ کے اندر بلوچستان کے مقامی ذرائع نے بتایا ہے، جرنلسٹ ہیں شاہد حسین، انہوں نے خبر دی ہے کہ مستونگ کے مقام پر وزیر داخلہ ہیں یہ بلوچستان کے میر ضیاء اللہ لانگو. میر ضیاء اللہ لانگو کے قافلے پر نامعلوم افراد کی فائرنگ ہوئی ہے اور 3 محافظ زخمی ہوئے ہیں، اور ضیاء اللہ جو لانگو ہیں وہ محفوظ رہے ہیں. یعنی اب ایک اگر بلوچستان کے اندر جس حکومت نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے اور وہاں پہ اقدامات کرنے ہیں، اگر اس کے اپنے وزیروں پہ اٹیک ہو رہے ہیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت گراؤنڈ پہ سچویشن کیا ہے. چاہتوں کے بھی ان کنفرمڈ رپورٹس ہیں لیکن ابھی حتمی طور پر اس کو جو ہے وہ ویریفائی نہیں کیا جا سکتا. اب دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑی عام سٹیٹمنٹ دی ہے. ویسے تو وہ سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں، لیکن کسی مدرسے کی تقریب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے عالمی قانون کے حوالے سے وہ ایک تقریب تھی، اور وہاں پہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر اور کچھ علماء پر تنقید کی. وہ اشارہ ان کا واضح نظر آ رہا ہے. انہوں نے کہا 200 سالہ تاریخ ہماری پشت پر ہے، تمہاری پشت پر کیا ہے؟ یعنی یہ بتا رہے ہیں 200 سالہ تاریخ ہماری پشت پر ہے، تمہاری پشت پر کیا ہے؟ یہ اب لازمی بات ہے. پاکستان، وہ کہتے ہیں انگریز کی غلامی، خوشامد، ان کے گھوڑے کے کھرکھرے. یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ شاید پیغام دے رہے ہیں ہمیں قوم کی امامت کا طریقہ بھی آتا ہے اور تمہارے جنازے پڑھانے کا طریقہ بھی آتا ہے. تو وہ علماء کو اس انداز کے اندر پریزنٹ کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا پاکستان کا قیام ہمارے اسلاف کی قربانیوں کی بدولت بنا ہے. اب اس پہ جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. یعنی جو اسلاف ہیں علماء دیوبند کے، میں چونکہ مسلک یا عقیدے کے خلاف بات نہیں کرتا، اصول پہ جو بات کریں تاریخی اعتبار سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اس وقت جو ہے وہ یہاں پہ اگر دیکھیں تو ایک تو بڑی عام بات یہ ہے کہ جو قیام پاکستان ہے اس کے اندر جو تحریک تھی علامہ اقبال کا خواب، اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ہے وہ ٹائم پہ، تو اس وقت جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ 2 حصوں کے اندر دیوبند علماء جو ہے وہ تقسیم تھے. یہ جو مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء پاکستان ہے، یہ جمعیت علماء ہند کا حصہ تھی. پاکستان جب بن گیا تو یہ جمعیت علماء جو ہے وہ اسلام پاکستان ہو گئی. تو یہ بیسیکلی قیام پاکستان کے مخالف تھے، یہ کانگریس کے حامی تھے. اور مولانا شبیر احمد عثمانی اور دیگر، میں چند نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یعنی دیوبند علماء 2 حصوں میں تقسیم تھے، کچھ پاکستان کے قیام کے حق میں تھے اور جو اکثریت تھی وہ پاکستان کے قیام کے مخالف تھے. اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے مخالف اور کانگریس جو متحدہ قومیت کے حامی دیوبند علماء، ان میں مولانا حسین احمد مدنی یہ سب سے عام نمایاں نام ہے. وہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے شیخ الحدیث اور جمعیت علماء ہند کے عام رہنما تھے. 2 قومی نظریے کے مخالف تھے اور متحدہ قومیت کے حامی تھے. ان کے نزدیک ہندوستان میں مسلمان اور ہندو ایک مشترکہ سیاسی قوم بن سکتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے مولانا احمد سعید دہلوی یہ بھی دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جو جمعیت علماء ہند کے نمایاں رہنماؤں میں تھے. یہ بھی پاکستان کے مخالف تھے.
مولانا عبد الباری فرنگی محلی اور جمعیت علماء ہند سے وابستہ متعدد علماء بھی مسلم لیگ کی بجائے کانگریس کے سیاسی موقف کے قریب تھے۔ قیام پاکستان کے حامی بڑے دیوبند علماء جو ہے ان میں مولانا اشرف علی تھانوی وہ حق میں تھے، مفتی محمد شفیع اکاڑوی یہ بھی حق میں تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی یہ بھی جو ہے وہ حق میں تھے پاکستان کے قیام کے۔ اسی طرح جو ہے وہ مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا احتشام الحق تھانوی، تو یہ چند بڑے علماء ہیں جو حق میں تھے، اور باقی مولانا حسین احمد مدنی اور پھر جو ہے مولا مفتی کفایت اللہ مولانا یعنی یہ لوگ جو ہے وہ مخالف تھے۔ تو اب یہ بات کہنا، ایک تو دیوبند علماء دو حصوں میں تقسیم تھے، یہ بات بڑی ضروری ہے جو بحث مولانا صاحب نے چھیڑنے کی کوشش کی ہے بظاہر۔ اچھا، اس کے اندر جو آج کل بریلوی مکتبہ علماء کہلاتے ہیں، مکتبہ فکر تو دیوبند کوئی مکتبہ فکر ہے نہ بریلوی کوئی مکتبہ فکر ہے، یہ حنفی یعنی احناف ہے، دونوں اہل سنت ہیں، لیکن کچھ مسائل کے اندر ان کے درمیان اختلاف ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو بنیادی طور پر علماء اہل سنت تھے، یعنی بریلوی جن کو کہا جاتا ہے، وہ سارے تقریباً قیام پاکستان کے حق میں تھے۔ یعنی جو محدث علی پوری ہیں، پیر جماعت علی شاہ، ان کا بڑا نمایاں کردار ہے اس تحریک پاکستان کے اندر۔ اور پھر علامہ عبد العلیم صدیقی، یہ مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم کے والد محترم تھے، یہ ان کا بڑا عام رول ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلامی ممالک کی نمائندگی کا فریضہ آپ کو سونپا تھا۔ اچھا، پھر امیر ملت حضرت مولانا پیر جماعت علی شاہ کا ذکر کر چکا ہوں، علامہ سید محمد محدث کچھوچوی یہ بھی حق میں تھے، ابو البرکات سید احمد قادری، ان کا مدار داتا صاحب اور پھر جو گامے شاہ ہے اس کے درمیان میں ہے، داتا صاحب کے مدار کے ساتھ ہے۔ یہ بھی قیام پاکستان کی تحریک میں ان کے بڑے نمایاں خدمات ہیں۔ 5000 سے 7000 علماء کا اس وقت انہوں نے اجتماع کر کے باقاعدہ حمایت کا اعلان کیا تھا۔ اسی طریقے سے مولانا علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری، یہ میں ذکر کر چکا ہوں، یہ بھی تھے۔ مولانا خواجہ قمر الدین سیالوی، قیام پاکستان کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مولانا عبد الحامد بدایونی، مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی۔ تو یہ جو بریلوی مکتبہ فکر کے بڑے ہیں، مولانا حامد رضا خان، یعنی اسی طریقے سے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی، تو یہ جو سارے لوگ تھے، احباب تھے، یہ انہوں نے تحریک پاکستان کی حمایت کی ہے۔ تو ایک ایسی تاریخی بات کرنا مولانا صاحب کی طرف سے جو دو حصوں میں تقسیم تھے، میرا خیال ہے یہ کٹا ان کو نہیں کھولنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، مولانا ابو الکلام آزاد وہ بھی قیام پاکستان کے مخالف تھے، لیکن کوئی قیام پاکستان کے اگر نظریے کے مخالف ہے تو وہ ان کی بھی نیک نیتی ہو سکتی ہے بھائی۔ یعنی آج کے اگر آپ حالات دیکھیں، بنگلہ دیش اور پاکستان کی آبادی کو ملائیں تقریباً 50 کروڑ بنتی ہے، اور ہندوستان کے اندر جو 25-30 کروڑ ہے اس کو جمع کریں تو یہ 70-80 کروڑ لوگ مسلمان ہونے تھے آج اگر متحدہ ہندوستان کے اندر ہوتے، تو شاید اتنی بڑی تعداد کے خلاف اس طرح مودی سرکار یا کوئی بھی حکومت وہ ظلم نہ کر سکتی۔ تو ان کے دلائل بھی اس وقت اسی طرح کے تھے کہ تقسیم ہو جائیں گے اور پھر پیچھے جو رہ جائیں گے وہ کمزور ہو جائیں گے۔ تو ان کے دلائل بھی وزنی تھے، کوئی نہ تو مرتد ہوا ہے یہ مخالفت کر کے، نہ کوئی کافر ہوا ہے اور نہ کوئی غدار ہوا ہے۔ یہ بھی ایک بڑے غلط انتہا پسندانہ اپروچ ہے۔ لیکن مولانا صاحب نے جو بات کی ہے وہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا انہوں نے جو اپنا ایک بہت بڑا کردار بتایا، میرا خیال ہے وہ زیادتی کی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔